اونٹنی دیکھو اونٹنی، اس کی قیمت 35,000 ریال ہے، بس میں مارے تو اسے 3 لاکھ ریال فائن کر۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کہ آپ نے نہیں دیکھا اونٹ کی طرف؟ اونٹ کے بارے میں بولتے ہیں اونٹ رے اونٹ تیری کون سی کل سیدھی، اس کی کوئی سی بھی سیدھی کل نہیں ہے، مطلب اس کے اعضاء پورے بنگے۔ اس کے اوپر جو کوہان ہے اس میں کہتے ہیں کہ لیٹر پانی ماتا پانی اسٹاک کر لیتے انہوں، کہتے ہیں کہ لیٹر پانی، ریگستان میں رہتے نا، دھوپ کے علاقے میں۔ دیکھو حلیمہ سعدیہ یہیں کی تھی اور اس جگہ کی، اس مقام کی، اور یہاں ان کا علاقہ، لیکن یہ مدینہ پاک چلے گئے بعد میں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں ہجرت کر کے گئے تو وہ بھی ایمان لائی تھی نا، وہ بھی چلی گئی۔ ان کی خبر مبارک جنت البقیع میں ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ کی خبر۔ مدینہ پاک میں حضرت حلیمہ سعدیہ کی خبر اطہر ہے، جنت البقیع میں ہے۔ دیکھو علاقہ کیسے ہے، یہ پہاڑ سب تراش کر کے روڈ بنائے۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ لے کر آئی تھی، ایسے کہاں تھے راستے؟ پہاڑوں کے اوپر سے ان کے چلنے کے راستے الگ تھے، اونٹنیوں پر سوار ہو کر چلنے کے راستے ان کے الگ تھے، ان پہاڑوں کے اوپر سے ان کو آنا تھا۔ ہم نکلے تھے کب؟ صبح میں 7:30 بجے، پہنچے کب یہاں؟ 11 بجے، بس میں، وہ بھی 100 کی اسپیڈ میں ہم 11 بجے پہنچے ہی۔ ان کو صبح کو نکل کو شام تک آ جانا تھا۔ سنو، اب وہاں وہ 3 جگہیں بنائی ہیں، مخصوص جگہیں ہیں، وہاں ان کی جھوپڑیاں تھی، ان کے چھوٹے چھوٹے خیمے تھے جس میں وہ رہتے تھے، بڑے بڑے گھر بھی نہیں تھے، چھوٹے چھوٹے خیمے، ان کو لے لیتے گود میں۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی اونٹنی جو تھی وہ بہت ہی لاغر تھی، دبلی پتلی تھی، کمزور تھی، لیکن وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ ان کے شوہر اور وہ دونوں اونٹنی پر سوار ہو کر مکہ پہنچے۔ عورتوں نے، جو اچھے مالدار گھرانوں کے بچے تھے، ان کو لے کر کے وہ چلنے لگے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو کوئی بھی بچہ نہیں ملا۔ بالآخر آپ یتیم تھے، یتیم ہونے کی وجہ سے سب عورتوں نے انکار کر دیا۔ حلیمہ سعدیہ جو تھی ان کو معلوم ہوا کہ یتیم ہے، یتیم کے پاس کیا ملے گا؟ خیر گئی، شوہر نے مشورہ دیا کہ جا کر دیکھ لیں، اب ہمارے مقدر میں تو کوئی نہیں ہے، ہو سکتا ہے یتیم بچہ ہمارے لیے خیر کا باعث بن جائے اور ہمارے لیے برکت کا باعث بن جائے۔ گئے، جا کر دیکھے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بچپنا تھا، ابھی 1 مہینے یا کچھ کم دنوں کے بچے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے دیکھا تو مسکرائے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا گئے۔ جیسے مسکرائے تو حلیمہ سعدیہ کا دل بھر گیا، یہ بچہ اتنا مسکرا رہا ہے، ہو سکتا ہے ہمارے لیے باعث خیر بن جائے۔ خیر شوہر کے مشورے سے انہوں نے لے لیا۔ دیکھو بس کا راستہ مشکل ہے، اس لیے یہاں کی حکومت آنے نہیں دیتے بسوں کو، ایک بس بھی نہیں ہے، ہم آئے ہیں، اللہ ہمارے اس آنے کو بس والے لے کے آتے وہ وہاں پہ اتارتا ہے، ہاں وہاں پر نہیں ہے،
تو لے کر کے نکلی تو اونٹنی پر سوار ہوئے تو اونٹنی اٹھی نہیں. پہلے اونٹنی پر بیٹھنا پڑتا ہے، اس کے بعد اونٹنی اٹھتی ہے. بچے کو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا گود میں لی ہے اور ان کے شوہر سامنے بیٹھے، اونٹنی اٹھی نہیں. واقعات کتابوں میں لکھے ہیں کیوں نہیں اٹھ رہی ہے. بالآخر شوہر نے کہا کہ بچے کو میرے سامنے دے دیں. جیسے ہی سامنے بٹھا لیا تو اونٹنی اٹھ گئی اور چلنے لگی، تیزی سے چلنے لگی. اتنا تیز چلنے لگی جو ان کی ساتھیاں بچوں کو لے کر کے آگے نکل گئی تھی، وہ حلیمہ سعدیہ جو پیچھے رہ گئی تھی سب سے آگے نکل گئی. سب پکارنے لگے، حلیمہ تم کہاں، کیا سواری بدل لی ہے کیا؟ انہوں نے کہا نہیں، سواری نہیں بدلی بلکہ سوار بدلا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سامنے بیٹھے تو اونٹنی اتنی تیز ہو گئی جس کا منظر ہی عجیب تھا. اب وہاں سے ان کی برکتیں شروع ہوئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی انہوں نے یتیم کو دیکھ کر کے لیے حضرت حلیمہ سعدیہ، وہاں سے ان کی برکتیں، ان کے مناظر شروع ہوئے. ہم اس مقام پر آئے ہیں جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 سال شروع کے بچپنے کے گزرے ہیں. پتہ نہیں ان کے قدم مبارک کہاں کہاں پڑے ہوں گے. بکریاں بھی اسی جگہ انہوں نے چرائی. نبی کی محبت کو آپ دلوں میں لے کر یہ منظر کو دیکھیں کہ وہ کیسے یہاں پرورش پائی ہے. اب نیچے اتریں گے ہم انشاءاللہ، آپ نیچے اتر جائیے. تینوں ایسا بنا کر ہیں، طے نہیں ہے، بول نہیں سکتے کہ کون سی جگہ بول کر، لیکن اس مقام پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپنا گزرا. یہاں چلے پھرے بڑے ہیں، دودھ پیے ہیں. اس میں ہو سکتا ہے حلیمہ سعدیہ کا یہی گھر تھا ہوگا، ہو سکتا یہ ہوگا، ہو سکتا وہ ہوگا. ایک 3 جگہیں جو پیش آیا، کیا ہے وہ شق صدر کا سینہ بھی بچپن میں جو چاک کیا گیا تھا وہ بھی اس تھوڑا ادھر ڈھلان پہ، ادھر نیچے ہے وہ جگہ مقام. اچھا ہاں. پھر ادھر ایک کنواں ہے آپ کی، جہاں بس کھڑی ہے ادھر ایک کنواں ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بکریوں کو پانی پلاتے تھے، جو بکریاں چراتے تھے نا. ہاں بس جہاں پہ کھڑا ہے اس کے ادھر ایک کنواں ہے، نیچے ڈھون میں ایک کنواں ہے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے بکریوں کو پانی پلایا کرتے تھے. یہ وہ علاقہ ہے جہاں بنو سعد کا قبیلہ رہتا تھا اور غریب قبیلہ تھا. وہ جا کر شہروں سے جو ہے بچوں کو لا کر کے یہاں ان کی پرورش کرتے. یہاں کی آب و ہوا، یہاں کی نشو و نما بچوں کو اچھی لگتی تھی کیونکہ یہاں کی آب و ہوا بھی بڑی پیاری ہے اور ٹھنڈی رہتی ہے اور بڑا اچھا، بچوں کی اچھی نشو و نما ہوتی ہے، اچھی پرورش ہوتی ہے. تو یہاں لے کر آ کر کے یہ قبیلے کے لوگ بچوں کو لا کر کے خصوصی طور پر یہاں پرورش کراتے تھے. دودھ پلانے کے لاتے، دودھ پلاتے، پھر بکریاں کا دودھ بھی پلاتے. یہ وہ علاقہ ہے بنو سعد کے قبیلے کا، یہ علاقہ ہے بنو سعد. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، ان کا نام سعدیہ ہے نا، اس کو بنو سعد بولتے ہیں. بنو سعد یعنی سعدیہ رضی اللہ عنہ کے قبیلے کو بنو سعد کہتے ہیں. یہ قبیلہ یہاں رہتا تھا، غریب رہتا تھا وہ قبیلہ. ان کی کیا ہے دوسری کوئی ان کی یہاں پکانا، ان کی کیا ہے، ان کی جو ہے گزرانے معاش کے لیے کیا کرتے تھے، شہروں کو جا کر کے وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو دودھ پیتے بچوں کو لے کر آ کر کے یہاں ان کو دودھ پلاتے تھے اور پرورش ہوتی تھی. جب ان دودھ پی کر ہو جاتا تو ان کو لے جا کر کے چھوڑ دیتے تھے ان کے مقامات پر. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایسے ہی ہوا کہ تقریباً 4 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے یہاں گزارے ہیں. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا یہاں لے کر آئی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خود دودھ پلاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کی بکریاں جب جیسے جیسے بچے وہ 3 سال 4 سال کے ہوئے
ان کے بکریوں کو دودھ پلانے کے لیے جاتے تھے. ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بکریوں کو لے کر جاتے تھے، ان کے خصوصاً حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بکریاں جو ہے شام کو پورا پیٹ بھر کر کے دودھ تھنوں سے بھر کر کے آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن بکریوں کو لے جاتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چراتے نہیں تھے، ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے تو بکریاں چر کے خوب، کتابوں میں ہم نے پڑھا کہ بکریاں خوب چر کے آ کر کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو دیکھتے بیٹھتے تھے. ان کے ساتھ ان کی بہن تھی، سگی بہن تو نہیں، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بیٹی تھی ایک شیمہ، ان کا نام شیمہ ہے. شیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن. رضائی بہن کسے بولتی؟ ایک ماں کا جو بچے دودھ پیتے ہیں چاہے وہ کسی سے بھی پیدا ہو، جس ماں کا وہ دودھ پیتے ہیں اس کو رضائی ماں بولتے ہیں. تو حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی ایک بیٹی تھی شیمہ، وہ سگی بیٹی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رضائی بیٹے تھے، یعنی دودھ پیتے ان کے بیٹے تھے. تو حضرت شیمہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دونوں بکریوں کو لے کر کے جاتے تھے چرانے کے لیے. ان علاقوں میں چراتے تھے بکریوں کو. وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب جاتے تھے تو بکریاں کیا ہے پیٹ بھر کے چر کے تھوڑی دیر میں چر لیتے اور آ کر کے بیٹھ جاتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہوئے. ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہے ان کی جو بیٹی تھی شیمہ، انہوں اصرار کر کو بلا لے کر گئے. پوچھا ماں نے کیوں بیٹی آج بچے کو مت لے جاؤ؟ بولے تو انہوں بولے کہ نہیں، جب یہ بھائی میرے ساتھ آتا ہے تو مجھے اتنی محنت کرنی نہیں پڑتی، بکریوں کو چرانے میں مجھے اتنی محنت کرنی نہیں پڑتی. یہ جب میرے ساتھ رہتے ہی تو بکریاں خود بخود چر کے پیٹ بھر کے واپس تھوڑی دیر میں چر کے آ کر کے بیٹھ جاتی میرے ساتھ، اور بکریاں مجھے اس کو دیکھتے بیٹھ جاتی. ایسا بھی ہوا ہے. اور وہ بچپن کا جو واقعہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ بکریاں چرا رہے تھے، دو فرشتے آئے، جبرائیل کے ساتھ اور ایک فرشتے آئے، اور وہ کیا کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کے لے کر گئے. یہاں کہیں چرا رہے تھے، مقام تو نہیں معلوم، یہاں کہیں چرا رہے تھے، پکڑ کے ادھر ڈھلان میں ایک مقام ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئے. لے جا کر کے سلا کر کے ان کا سینہ چاک کر کے دل نکال کر کے دھو کر پھر رکھ کر کے جب سی دیے، وہ شیمہ دیکھ لی ایسا ہوا بول کر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جو واقعہ پیش آیا، حضرت شیمہ دیکھ کر کے آ کر حضرت حلیمہ سعدیہ سے کہہ دیا کہ ایسا میرے بھائی کے ساتھ آج ہوا ہے. حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ ڈر گئے، یہ پتہ نہیں کیا ہوگا، یہ تو بچہ امانت ہے، میں اس کو پرورش کرنے کے لیے لائی ہوں، اب پتہ نہیں کیا ہوگا. اس لیے حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ کیا کرے، 2.5 سال کی عمر تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، پھر واپس لے کر مکے کو چلے گئے. لو تمہاری امانت یہ. اس کے ساتھ ایک واقعہ پیش آیا، پتہ نہیں کیا ہوگا، اگر نقصان ہو گیا بچے کو تو میں ذمہ دار بن جاؤں گی، اس لیے تم اس بچے کو رکھ لو. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہا سے جا کر کے انہوں نے کہا تو حضرت آمینہ نے ان کو مشورہ دیا کہ کچھ نہیں ہوگا. میں ایسے کئی واقعات، یہ بچہ جب میرے پیٹ میں تھا تو میں کئی واقعات ایسی دیکھ چکی ہوں. کیا دیکھی ہوں؟ جب میں چلتی تھی تو جب یہ پتھر میرے پیروں کے نیچے آتے تھے تو یہ پتھر بھی نرم ہو جاتے تھے، اور کبھی میں چلتی تھی تو درخت جو ہے جھک کر کے سلام کرتے تھے، اور میں چلتی تو ابر مجھے سایہ بھی کر دیتا تھا. اور میں کبھی کنویں پر پانی بھرنے کے لیے گئی تو پانی دوسروں کے لیے ڈول سے نکالنا پڑتا تھا، مجھے ڈول سے نہیں نکالنا پڑتا تھا. میں جاتی تو کنویں پہ پانی میرے لیے خود بخود اوپر آ جاتا تھا. ایسے کئی منظر میں دیکھ چکی ہوں. یہ میرا بچہ یہ دنیا کا امام بنے گا، کائنات کا امام بنے گا. آپ اس واقعے سے گھبرائیے نہیں، میرے بچے کی پرورش اچھی ہو رہی ہے، پھر تمہیں لے جا کر کے اس کی پرورش کرو. پھر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ پھر ان کی ماں کی، ان کی والدہ کی اجازت سے انہوں جب ایسے ہی اطمینان دلائے تو حضرت حلیمہ پھر لے کر بچے کو لے کر آئے. 1.5 سال تک اس کے بعد پھر ان کی پرورش کر کے تقریباً 4 سال کے بعد ان کو لے جا کر کے حضرت آمینہ کے حوالے کر کے آ گئے کہ اب یہ لو بچہ بڑا ہو چکا ہے، اس کی پرورش بھی الحمدللہ ہو چکی ہے، اور ہم نے کئی برکتیں بھی آ چکی ہیں. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 سال ان کی عمر تھی اللہ کے نبی کی، تب لے جا کر کے ان کے حوالے کر گئی، جب تک ان کی والدہ بھی بیمار ہو گئی تھی حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ پھر ان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کے مدینہ پاک گئی، وہاں 2 سال تھے. پھر جب مکہ کو آ رہے تھے حضرت آمینہ، ان کا انتقال ہو گیا. حضرت آمینہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا. اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جو ہے 6 سال تھی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرورش ہوئی ایسے ہی یتیمی کے دور میں ہوئی.
دنیا میں آنے سے پہلے باپ کا انتقال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی، ماں کا انتقال ہو گیا، پھر دادا کی پرورش میں آئے، پھر اس کے بعد کیا ہے عبد المطلب کا انتقال 8 سال کی عمر میں ہو گیا۔ ایسے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن گزرا ہے۔ تو یہ وہ مقام ہے جو جس کو بنو سعد قبیلہ یہاں رہتا تھا۔ الحمدللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں یہاں کون سے مقام پر انہوں نے اپنا قدم رکھا ہوگا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں بکریوں کو بھی چرایا ہے، پرورش بھی پائے ہیں، کھیلے کودے بھی ہیں، اپنے بہن کے ساتھ کئی مقامات پر بھی گئے ہیں۔ اور ان کا واقعہ میں نے کہا نا، ادھر ایک نیچے ایک مقام ہے جہاں ان کے ساتھ وہ سینے کا چاک کرنے کا معاملہ 2.5 سال کی عمر میں پیش آیا۔ پھر یہ جو بس کھڑی ہے اس کے ادھر ایک کنواں ہے، وہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے بکریوں کو لے جا کر کے وہاں پانی بھی پلایا کرتے تھے۔ تقریباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں 4 سال اس وادی میں وقت گزارے ہیں، آپ کا بچپن یہاں گزرا ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت نصیب فرمائے، اور آپ کی وہ زندگی ہمارے لیے ایک باعث نمونہ بنے، اور ہم ان کی محبت میں، ان کی عقیدت میں ہم کیا حق ادا کر سکتے ہیں؟ اب اتنا ہی حق ادا کر سکتے ہیں کہ ہم زیادہ سے زیادہ آپ پر درود و سلام پیش کریں، درود پاک پڑھیں، اور اس سے بڑھ کر زیادہ حق کیا ہے؟ آپ کی وہ فکر، آپ کا وہ غم، آپ کی وہ تڑپ، آپ کی وہ کڑھن ہم اپنے دل میں لیں، اور پوری ہماری زندگی ہے جو ہے سنت کے مطابق چلے۔ ایسا ہم کو کیا ہے، جب یہ ارادہ ہم کریں گے تو سمجھو کہ ہم نے نبی کا تھوڑا بہت حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الہ العالمین، ہم نے نبی کی محبت میں پتہ نہیں ثواب دے گا کہ تو نہیں دے گا، ہم نبی سے اتنی محبت کرنے والے ہیں۔ ان کا بچپن یہاں گزرا ہے، ان کے قدم مبارک یہاں پڑے، یہاں کھیلا ہے، کھودا ہے، بکریوں کو چرایا ہے، پرورش پائی ہے، یتیمی انہوں نے گزاری ہے۔ الہ العالمین، ہم اس مقام پر آئے ہیں، ہمارے آنے کو قبول فرما لے، ہمارے آنے کو قبول فرما لے۔ انہوں نے یہ دین ہمارے تک پہنچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، مصیبتیں برداشت کی، مار کھائے، گالیاں کھائی، مجنوں کہا گیا، ساحر کہا گیا، دیوانہ کہا گیا۔ الہ العالمین، بچپن سے لے کر آخر زمانے تک بہت ساری اس دین کے لیے، اس امت کے خاطر انہوں نے محنتیں کی، کوششیں کی، نہ دنیا بنانے میں، نہ جائیداد بنانے میں، نہ تجارت کرنے میں، نہ اپنی زندگی بنانے میں، نہ اپنے بیوی بچوں کی زندگی بنانے میں، بلکہ بس تیری توحید کے خاطر، اس دین کے خاطر الہ العالمین انہوں نے یہ سب کچھ برداشت کر کے ہم تک یہ دین پہنچا کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مولا کریم بس ہم سے یہ دین کا کام لے لے، ہمارا ایمان پر خاتمہ عطا فرما، آمین۔ سنتوں والی زندگی عطا فرما، آپ سے سچی پکی محبت نصیب فرما، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، آپ کا سونا، آپ کی فکر، آپ کا غم، یا رب العالمین، آپ کا حلیہ، آپ کے کپڑے، آپ کا لباس، آپ کی زندگی، آپ کی سادگی، مولا کریم وہ سب ہم اپنے اندر لینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم زیادہ سے زیادہ ہم آپ پر درود پاک پڑھنے کی، سلام عرض کرنے کی خوب توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، تیرے احکامات پر اور تیرے نبی کے طریقے پر ہم سب کو چلنے والا بنا دے۔ الہ العالمین، آخری سانس تک ہماری مولا کریم زندگی، مولا کریم ایمان پر گزرے ایسے فیصلے فرما، دین پر گزرے ایسے فیصلے فرما، ہماری زندگیاں میں مولا کریم دین داخل ہو کر رہ جائے، رگ رگ میں، ریشے ریشے میں، ہر خانے میں دین داخل ہو جائے ایسے فیصلے فرما۔ ہم ظاہراً نام کے مسلمان ہیں، اوپر کے مسلمان ہیں، باطناً ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، کمزور ایمان ہے، کمزور عقیدہ ہے، الہ العالمین مکمل یقین نہیں ہے، ایمان نہیں ہے، مکمل کامل مکمل ایمان والا بنا دے، یقین والا بنا دے۔ الہ العالمین سچی پکی مولا کریم اپنے گناہوں سے توبہ نصیب فرما کر بقیہ زندگی مولا کریم ہم سب کو صحیح معنوں میں گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ساری جگہ مولا کریم اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرما، ایمان کی حفاظت فرما، اسلام اور مسلمانوں کی عزت کی، مال کی، جان کے، آبرو کی
مولا کریم کاروباروں کی، تجارتوں کی مولا کریم سب کی تو حفاظت فرما۔ الہ العالمین جتنے معتمرین عمرہ کرنے کے غرض سے آئے ہیں ان کے عمروں کو قبول فرما، سفروں کو قبول فرما۔ مولا کریم ان کے لیے کامل مکمل اجر و ثواب عطا فرما۔ مولا کریم ان عمروں کے بعد زندگیوں میں تبدیلیاں آ جائے، نماز کے پابند بن جائے، سچا امانتدار بن جائے، اور تیرے مولا کریم موحد بن جائیں، مولا کریم سچے پکے امتی بن جائے، اسے فیصلہ عطا فرما۔ ہمارے یہاں آنے کو قبول فرما لے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔ جی ہم بنگلور سے وسلم کو سینہ چاک کیے تھے نا، وہ مقام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ بکریاں چراتے تھے، انہوں ایک دن دو فرشتے آئے اور لیلکا کو یہاں سلا کو ان کا سینہ مبارک چاک کر کو پھر وہ دل دھو کر کے وہ شق صدر کا واقعہ یہ مقام پر پیش آیا تھا۔ یہاں ایک درخت تھا، وہ نکال کو ہوں ڈالیں دو، وہ درخت وہ مقام پر لگائے تھے یہاں، وہ لوگ آ کر کے اسے وہ درخت کو پھرنا، وہ نمازاں پڑھنا سب کرتے تھے، اس سے وہ جب سے منع کر ڈالے سو، جب سے بساں کا آنا منع کر ڈالے سو، یہ بدعتیں کرتے تھے بول کر کے۔ بس کرے تو جھاڑی لے چل جاتی نہیں جی پہاڑی لے چل جاتی ہو نا تو چلو چلو بس الحمدللہ مقام دیکھے، الحمدللہ وہ بڑی خوش۔ آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ ایک دو مہینے، ایک مہینہ یا 40 دن ہی دودھ پیے، اس کے بعد باقی کے پورے حضرت حلیمہ سعدیہ پلائی، اور ان کی غربت بھی اتنی تھی کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کو بھی دودھ مشکل سے آتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے برکتیں آ گئی، گھر آباد ہو گیا ان کا۔ آپ کو لیفٹ سائڈ میں کچھ نظر آئے قبرستان، سعد کا قبرستان، کچھ اس زمانے کے صحابہ وغیرہ ہیں اس میں، لیفٹ سائڈ میں وہ ڈھلان میں۔ حضرت شیمہ کہتی تھی جب بھی میرے بھائی محمد میرے ساتھ ہوتے تھے بکریاں زیادہ چرانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، ہم دونوں ایک جگہ بیٹھ جاتے تھے، بکریوں کو چھوڑ دیتے تھے، وہ تھوڑی دیر میں چر کے پیٹ بھر کے آ کر کے ہمارے قریب بیٹھ جاتے تھے، اور وہ میرے بھائی کو دیکھتے رہتے تھے، دیکھتے بیٹھ جاتے تھے۔ سیرت میں لکھی ہے یہ بات۔ جب گھر واپس لوٹتے تو تھن بھی پورے بھر کے رہتے بکریوں کے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے مقدر میں وہ یتیم بچہ محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خیر و برکت کے ذرائع بنا دیے، آباد ہو گئے، خوب آباد ہو گئے۔ چودہ سو 45 ہجری چل رہی ہے، جبکہ ہجری ہجرت سے شمار کی جاتی ہے۔ 53 سال، اگر 1445 کو 53 ملائے تو تقریباً 1500 سال ہو جاتی۔ 1500 سال پہلے کیا علاقہ تھا یہ، اب کیسے ہے؟